کبھی مایوس نہ ہونا اللہ سے کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں، اللہ کیسے معاف کرے گا، اللہ بڑا کرے، اللہ تھانے دار نہیں ہے، مہربان ہے، دوست ہے، ہمارا دوست ہے۔ اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے یاری لگاؤ، اللہ کو دکھڑے سناؤ، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کچھ کر دینا۔ اللہ سے لاڈ کرو جیسے ماں سے لاڈ کرتے ہو۔ اللہ تو پیار کی چیز ہے نا کہ ڈرنے کی، ہاں ڈرنا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن پیار غالب ہو، محبت غالب ہو۔ وہ نہیں تھا چرواہا موسیٰ علیہ السلام نے سنا، کہہ رہا اللہ سیاں تو آویں آ، تیری جوواں کٹاں، تین تیل لاواں، تین کنگھی کراں، تین روٹی کھواواں، تین دودھ پیواواں، یہ اللہ سے باتیں کر رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بدبخت یہ کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے یا اللہ تو میرے پاس آ، میں تمہیں تیل لگاؤں، تیری جوئیں نکالوں، تیری کنگھی کروں، تجھے بکری کا دودھ پلاؤں۔ تو وہ تو بیچارہ ڈر کے رونے بیٹھ گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا موسیٰ تو نے تو میرا یار ہی مجھ سے دور کر دی، مجھے تو اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھی، تو نے یہ کیا، جا اس کو خوش کر کے آیا جیسے ناراض کر کے آیا۔ چلو اس روایت میں تو کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کچی پکی بات ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی صحیح حدیث بتا رہا ہوں۔ میرے نبی مسجد میں صحابہ ہنس رہے تھے، تو آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم جانو تو تمہارا ہنسنا بند ہو جائے، رونا زیادہ ہو جائے۔ تو سب صحابہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ آپ یہ کہہ کر واپس مڑے، دروازے تک نہیں پہنچے تھے کہ جبریل آ گئے کہ میرے محبوب تو نے میرے بندوں کو اتنا زیادہ ڈرا دیا مجھ سے، جا واپس جا، جیسے رولایا ہے ایسے ہی ہنسا کے آ۔ اللہ پاک تو ہمارے مالک خالق، ہمارے مہربان ہیں۔ اللہ کو نہیں سنائیں گے تو کس کو سنائیں گے؟ تو جب کبھی توبہ ٹوٹ جائے اللہ کے واسطے مایوس نہ ہونا، پھر کر لینا، پھر کر لینا، پھر کر لینا، معاف۔ پتہ نہیں کون سی توبہ پکی ہو جائے، پتہ نہیں کون سی توبہ پکی ہو جائے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ اب بہت بڑا مجمع آئے ہو، چھوٹا سا دو چھوٹے سے تبلیغ کے کام، ایک جمعرات کو مرکز میں جاؤ، ایک 3 دن ہر مہینے لگاؤ، ہر مہینے کسی بھی جماعت کے ساتھ چلے جاؤ، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جس جماعت میں 3 دن میں لگے اور میں نے کہا 4 مہینے لگاؤں گا، 4 مہینے اللہ نے تقدیر لکھی تھی، تو میں آگے چلا گیا رائمنڈ سے مل گئی جماعت، سارے ان پڑھ، سارے بڑی میری عمر 18 سال اور سب 40 سال سے اوپر، 60 70 اور سب ان پڑھ اور سب ڈیرہ اسماعیل خان کے دیہاتی، اور اتنے غصے والے کہ جماعت میں روز لڑائی ہوتی تھی۔ ایک آدمی چائے نہیں پیا کرتا تھا، تو وہ روزانہ کہتا چائے کیوں بنائی ہے، میری چوانی واپس کرو، 4 آنے میرے واپس کرو، تو 4 آنے روزانہ واپس لیتا تھا، باقاعدہ 4 آنے اس کو روزانہ واپس کیے جاتے تھے کہ میں چائے نہیں پیونی، میری چوانی واپس کرو۔ اور جماعتوں میں جھگڑا ہوتا ہے کہ تم نے کھانا اچھا نہیں بنایا، اس جماعت میں جھگڑا ہوتا تھا کہ کھانا اچھا کیوں بنایا، اس پہ لڑتے تھے کہ خرچہ زیادہ ہو رہا ہے۔ اور خرچہ کتنا ہوا تھا، 1 مہینے کا سفر، جانا آنا بس کا، جانا بس کا آنا، اور اس زمانے میں کوئی کھانا کھلانے والے ہیں، سب خود پکایا، 2-4 جگہ کہیں ضیافت ہوئی، 27 روپے ٹوٹل خرچ ہوا تھا۔ کہ زیادہ خرچہ ہے، روز لڑائی، روز لڑائی۔ ایک اس میں رانگڑ تھا، اس کو اذان کا بڑا شوق تھا، وہ جاتی اذان دینی شروع کرتا، وہ بھائی اللہ کے واسطے بھائی تو مسجد کے معاملے میں دخل نہ دے، کیوں نہ دوں، گردن لمبی ہوگی، مؤذن کی گردن لمبی ہوگی، میں تو دوں گا۔ وہ امیر بھی چٹا ان پڑھ تھا، بالکل ان پڑھ، مطلب عجیب وہ نمونہ تھی جماعت، یعنی اس میں ہر ایسا ایلیمنٹ موجود تھا کہ میں بستر اٹھا کے بھاگ جاؤں۔